مدینہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل، صدر مجلس، بانی محفل، صاحبزادہ ذی وقار حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر منصور سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار، ذی احتشام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقین جانیے میرے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے اور طالع بیدار کی ضمانت ہے کہ مجھے ایک بار پھر یہ جامعہ انوار باہو کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کا شکوہ بھی بجا ہے کہ میں کئی برس کی غیر حاضری کے بعد اب حاضر ہوا ہوں۔ دراصل میری ایک مجبوری ہے کہ میں جب کسی کو کوئی ٹائم، کوئی پروگرام دے دیتا ہوں تو حتی الامکان اس کی پابندی کی کوشش کرتا ہوں، اور حضرت خود گواہی دیں گے کہ جب بھی گزشتہ برسوں میں حضرت کی طرف سے دعوت ملی، چونکہ اتفاق سے مہینہ یہی غالباً مارچ کا ہوتا ہے، اور یہ مارچ کا مہینہ وہ کھٹے میٹھے موسم کا ہوتا ہے، اور وہ جب ویکینڈ کی بات ہو تو ایسے میں لوگ بہت پہلے سے وہ بکنگ کرا لیتے ہیں، ڈائری پہ پروگرام نوٹ کرا دیتے ہیں، اور پھر یقین جانیے میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اب کروں تو کیا کروں۔ اب آنے والے کل میرے لئیے میں 3 پروگرام تھے۔ مجھے شرپور شریف سے حکم ہوا کہ ہم اتحاد اہل سنت کے لیے علماء و مشائخ کی ایک کانفرنس بلا رہے ہیں اور آپ نے اس میں لازماً آنا ہے، بلکہ میزبان کی حیثیت سے شامل ہونا ہے۔ اب میرے لیے بڑی مشکل آن پڑی۔ پھر میں نے وہ لیا کے پروگرام آج کے دن شفٹ کیے۔ وہ 2 پروگرام، ایک مغرب کے بعد، ایک عشاء کے بعد، ایک ظہر کے بعد جو تھا ان سے معذرت کی، اور اس طرح میں اس کانفرنس میں، کیونکہ وہ اتحاد اہل سنت کے نام پر ہو رہی ہے تو وہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہم اہل سنت جس اختلاف و انتشار کا شکار ہیں اور جس طرح ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں،
تو ایسے میں اگر کہیں بھی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہاں پر پھر ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان کوششوں کو مقبول و منظور فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے شکوے کے بعد شاید یہ وضاحت کسی حد تک قابل قبول رہی ہو۔ بہت کرم۔ حضرت میری نگاہوں کے سامنے دراصل آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ ہے۔ وہ آپ نے تو ان کو دیکھا ہے، کوئی پرانی ہستی ہو نا جو کہ کتابوں کے اوراق میں چھپی ہوئی ہو، جس پر صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہو اور جس کو لوگ خود نہ جانتے ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، اس کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کے پیش کر دیجئے تو چل جاتا ہے۔ لیکن جس کو اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھا ہو، اس کے بارے میں آپ مبالغہ آرائی نہیں کر سکتے اور بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ہاں تو خیر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی عالم بالا کی بات کو بالا خانے پہ پہنچا دیتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال وہ ان کا ماشاءاللہ منفرد پگڑی کا انداز وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ آپ کا وہ تیز تیز بولنا اور آپ کی وہ ذہانت، وہ فہم و فراست، آپ کی نقطہ سنجی اور آپ کا وہ مسائل پر وہ عمیق نظر، وہ تمام چیزیں میری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو آپ کے ذریعے سے اور چار چاند لگائے۔ حضرات مکرم، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم انبیاء کرام کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت و شان کے بھی معترف ہیں، اہل بیت اطہار کے مرتبے اور مقام کو بھی ہم بخوبی پیش نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی حب اہل بیت کے نام پہ بے وقوف بنا جاتا ہے، کبھی عظمت صحابہ کے نام پر ہمارے اثاثے سمیٹ کے لے جاتا ہے، تو ہم صحابہ کی عظمت کو بھی اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح اہل سنت تسلیم کیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ہمارا رب ہے، جو پروردگار پالنہار ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں، کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں۔ وہ بے شک عزت دیتا وہ ہے، لیکن اس نے سنت یہ قائم کی ہے، عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور یہ صرف زور خطابت نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی آشکار ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اب قرآن کو سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، زاویہ نظر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، فرمایا سب سے بہتر امت ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو تمہیں جو فضیلت ملی ہے تمہارے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں، میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی طرح فرمایا ازواج مطہرات کے حوالے سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، کیا بات ہے۔ دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص بارگاہ الوہیت میں سوال کی جسارت کرے، مولا تو نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، پر مولا یہ بھی تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ بھئی کسی پر فضیلت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں نا، مختلف وجوہ ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں،
تو مولا ذرا یہ بتا دے کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، تو کیا زہد و تقوی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سیرت و کردار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا امور خانہ داری میں مہارت کی باعث ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا کشیدہ کاری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا یہ بھی تو بتا کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یارو قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، کوئی اور سبب مذکور نہیں۔ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں عورت آ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسے نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم بارگاہ رسالت میں یہ سوال کی جسارت کر سکے کہ آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ روئے زمین پر جلوہ فگن تھے اور چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، میرے آقا اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی، درہم و دینار کے انبار تو نہیں تھے، سیم و زر کے انبار تو نہیں تھے۔ آقا آپ نے بھی تو کھجور کی چٹائی پر استراحت فرمائی تھی نا، پیبند لگے کپڑے بھی زیب تن کیے تھے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت بھی فرمایا تھا، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا بھی کیا تھا، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھے تھے۔ آقا مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بعد میں، قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں، اور دنیا نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں، اور عظیم الشان سلطنت ملی تو بعد میں، اور شاندار لاؤ لشکر ملا تو بعد میں، لیکن آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ کیا بات، کیا بات! اگر کوئی سوال کی جسارت کرے، میرے آقا کریم جواب مرحمت فرمائیں گے کہ اے میرے غلاموں، تم نے کیا سمجھا ہے یہ شرف، یہ فضیلت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ کیا درہم و دینار میں ہے؟ کیا مال و منال میں ہے؟ کیا شان و شوکت میں ہے؟ کر و فر میں ہے؟ عظیم الشان سلطنت میں ہے؟ کیا بڑی طاقتور فوج میں ہے؟ ارے نہیں، میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے، کہ عزت و عظمت ملتی ہے تو میرے آقا کریم کے دامن سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم مانتے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں، اس 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم روئے زمین پر جلوہ فگن تھے، اس وقت جس نے ایمان اور محبت سے میرے آقا کریم کو ایک نظر دیکھا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 70 برس پیشتر لاہور میں محو خطاب ہیں اور فرماتے ہیں کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا قادمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو شخص آ رہا ہے وہ فلسفے اور منطق کا امام ہے اور علماء میں وہ ایک امتیازی شان کا حامل ہے، اور جو کچھ کہتا ہے حق و صداقت کے پیمانے کے مطابق کہتا ہے اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتا ہے، لیکن یہ بات آپ نے ایسی کہی جو نہ حق کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا ایسی بات میں نے کیا کہہ دی؟ کہنے لگے دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے اس کو ویسا صلہ ملنا چاہیے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات نہ عقل کے مطابق ہے نہ انصاف کے مطابق ہے۔ بھئی جو جیسی عبادت کرے، جیسا عمل کرے، اس کو ویسا صلہ ملنا چاہیے۔ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات! حضرات مکرم، اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان ہم مانتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں، کیونکہ محض فضائل بیان کر دینا اور بات ہے، لیکن ذرا کچھ نصیحت کی طرف رغبت دلانا کچھ اور بات ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اولیاء کرام کی عظمت کو مانتے ہیں،
جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو سوائے کرامتوں کے ہمیں کچھ سوچنا نہیں بیان کرنے کو، یہی کچھ ہے۔ اسی طرح حضور خواجہ اجمیر کی بات ہو، یا حضور غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کی بات ہو، یا حضور سلطان العارفین کی بات ہو، ظاہر ہے ہم تو سب کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ولی کا مرتبہ زیادہ ہے یا صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ صحابی کا زیادہ ہے۔ اب یہ میں ایک مادر علمی میں بیٹھا ہوں، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میری ایک درخواست ہے، ذرا کتابیں اٹھائیے، احادیث کو کھنگالیے اور مجھے جو صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں ذرا وہ تو بتائیے کہ کتنی ہیں، کیا بات، کیا بات، کتنی کرامتیں صحابہ کرام کی بیان کی جاتی ہیں۔ میں اگر ذرا ذہن دوڑاؤں تو یا تو نیل کے نام حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب، یا ساریۃ الجبل کا واقعہ، اور کوئی چیز فوری طور پہ میرے ذہن میں آ نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کرامتوں کا ظہور نہیں ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ان کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے، اتنی زیادہ احادیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ ولیوں کی شان صحابی کے مقابلے میں بہت کم، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کی کرامتوں بیان کرتے ہم نہیں تھکتے، اور جب صحابیوں کی بات ہو ان کی کرامتیں تو تلاش کرنے پر نہیں ملتی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور ایک اور زاویہ بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، محبوب بندہ ہو، اس کا مقبول بندہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کو تنگ کرے، ایذا پہنچائے، تو ہر ایک کا دل گھبرائے گا کہ یار یہ اس بندے کا کوئی اچھا حشر نہیں ہوگا، یہ اللہ والوں کو تنگ کرتا ہے، یہ عبرت کا نشان بنے گا۔ اور بن بھی جاتے ہیں لوگ، دنیا دیکھ بھی لیتی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے نا، آپ پر کوڑا پھینکا گیا نا، اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی گئی نا، آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، لہو لہان بھی کیا گیا۔ کوئی ایک روایت تو مجھے دکھائیے کہ جس شخص نے آقا کریم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے وہ اس کو اس طرح عبرت کا نشان بنایا گیا ہو۔ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، وہاں پر ظلم و ستم کا جو عالم ہے وہ ہر شخص جانتا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہ تو آسمان سے میਂہ برسا ہے، نہ زمین سے چشمے پھوٹے ہیں، اور نہ ہی یزید کی فوج کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی آپ نے پتہ نہیں توجہ کی یا نہیں کی، ذرا توجہ دینے کی چیز تو ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہو، دوسرا عقیدہ رکھنے والا، وہ تو اس کو ہمارے خلاف دلیل بنا کے پیش کرے گا، لیکن میں اس سے آپ کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، میں ابتدائے اسلام کی بات کر رہا ہوں، بالکل مکی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول اسلام کرنے والے گنتی کے لوگ تھے نا، اور ان لوگوں میں بھی زیادہ تر غریب ہیں، نادار ہیں، بلکہ کافروں کے غلام ہیں۔ اب ذرا سوچئے، غلام ہے کافروں کے، اور کافروں کے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے۔ غلام ہے کافروں کے، لیکن ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کافروں پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، ان کے طیش اور غضب کا عالم کیا ہوگا، ان کے غم و غصے کی کیفیت کیا ہوگی، اور انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا ستم نہ توڑے ہوں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہ ابتدائی اسلام میں جنہوں نے آقا کریم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ جس نے ان کے ظلم و ستم کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوں، ایک مثال ایسی نہیں۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، ایک انگارہ چھو جائے ہمیں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان ہستیوں کا تصور کیجئے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر بوجھ رکھ دیا گیا ہے کہ اٹھ نہ پائیں، چربی پگھل پگھل کر بہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ صحابہ کرام نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض بھی کی کہ آقا ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں نا، سچے مذہب کا پیروکار ہیں نا، سچے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، بڑی جلدی ہار مان لی، ورنہ اللہ کے نبیوں پر
ظلم و ستم کی یہ انتہا بھی ٹوٹی ہے کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، کلمہ حق سے منہ موڑا نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر ڈٹے رہے ہیں، تم نے بہت جلدی ہار مان لی۔ اچھا، وہ صحابی تو آقا کریم کی اس نصیحت کو پلے باندھ کر وہ صبر اور استقامت کا پیکر بن کے کھڑے رہے۔ میں سوچ رہا تھا اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں آقا ہم نے تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھا تھا یہ سوچ کے کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے وارے نہیں آ رہے ہوں گے، ہمارا چرچہ ہوگا، ہماری مرضی چلے گی، وہ حکومتیں بھی ہمارے اشارے پر تبدیل ہوں گی، اور جناب آسمان سے می برسے گا، زمین سے سبزہ اگے گا تو ہماری خواہش پر، یہ تمام کائنات ہمارے حکم کے تابع ہوگی۔ لیکن اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر بتائیے ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے، ان کے گھر برباد ہو کیوں نہیں جاتے، اور وہ عبرت کا نشان بن کیوں نہیں جاتے؟ ہم اسی طرح کرتے۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، آقا کریم کی نصیحت کو پلے باندھا۔ میرے آقا کریم خود بھی لہو لہان ہو رہے ہیں، سختیاں سہ رہے ہیں، کربلا کا میدان بھی سجا ہوا ہے، صحابی بھی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں حضرات مکرم؟ وہ اس لیے کہ ان صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ عمل کا تعین کرنا تھا، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا کہ اگر آج تمہارے دشمنوں کو اللہ کی طرف سے ہلاک کر دیا جائے، اگر ان پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جائے، اگر تمہاری فتح کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئے، تو تم تو پھر آنے والے زمانے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے، ہر معاملے میں کرامت کے منتظر ہوگے۔ لیکن نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی اگر جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، تو پھر تمہیں صبر و استقامت کی کن مثالوں کو پیش کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے ایک بتایا گیا مثال قائم کی گئی کہ اے مسلمانوں، تمہیں راہ عمل پہ چلنا ہے، تمہیں ایثار اور قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تمہیں سختیاں سہنی ہیں، تمہیں دشمنوں کے وار برداشت کرنے ہیں، ورنہ جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نا، وہ پوسٹ ساری ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ جی امام مہدی تشریف لائیں گے پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی پھر اسی طرح، یہ جو بھی عرصہ گزرا اسی طرح بیٹھے ہوتے، لیکن نہیں، آقا کریم نے دکھ سہ کر، صحابہ کرام نے ان سختیوں کا سامنا کر کے ہمارے لیے مثالیں قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کن راہوں کو اختیار کرنا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت اعظام، میدان غزالی زمان۔ حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کے پس منظر میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو عزت ہے اللہ کے لیے۔ ظاہر بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی وہ جو رب کائنات ہے، خالق بحر و بر ہے اور مالک خشک و تر ہے، اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے، جس کو منصب رسالت سونپا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ لیکن اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ ووٹ دے کے چنتے ہیں، کسی کو یونین کونسل کا چیئرمین، کسی کو ایم پی اے، کسی کو ایم این اے۔ جب آپ ووٹ دیتے ہیں، جب وہ منتخب ہو جاتا ہے الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے۔ کیا ایم این ایز، ایم پی ایس کی الیکٹ ہونے سے پہلے وہ ٹور ہوتی ہے جو الیکٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ الیکٹ کرتے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ چنتے ہیں، تو ان کی شان بھی بڑھ جاتی ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اختیار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ کو اللہ نے چنا ہے، اور تم نے جو چنا ہے وہ چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، اور اللہ نے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا بلکہ تمام انسانوں اور تمام فرشتوں میں سے چنا ہے۔
تو جس کو تم نے چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے اس کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے، اس کی طاقت بھی بڑھ گئی، عزت بھی بڑھ گئی، شان بھی بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے تمام انسانوں اور فرشتوں میں سے چنا ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہو کہ جی ان کے پلے کچھ ہے کہ نہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ کیا بات ہے، اب ان کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ اچھا، مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم جب ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہ ہو تو جھوٹے خداؤں سے پنگھا کیوں لیں گے اور طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے آج کل پیمانے بدل گئے عزت اور ذلت کے۔ مجھے یاد ہے آج سے 40-50 سال پہلے کوئی غریب ہوتا تھا لیکن متقی، پارسا، نمازی، پرہیزگار ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی۔ اور کوئی دولت مند بھی ہوتا تھا لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ راشی ہے، حرام خور ہے، اسمگلر ہے، ڈاکو ہے، تو اس کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل حالات بدل گئے۔ لوگ نہیں دیکھتے مال کیسے کمایا ہے، بس جس کے پاس مال ہے وہ صاحب عزت ہے، اور نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ آج کل تو ہم ہر چیز کو سونے چاندی کے ترازو میں تولنے لگے ہیں نا۔ لیکن بہرحال اب آج کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ کوئی ریڑھی والا ہے، تانگے والا ہے، کوئی غریب آدمی ہے بیچارہ جس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہے، اگر آپ کے ایم این اے صاحب اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں وہ نظر آئے تو اس کو بلا کے پاس بٹھا لیں اور اس سے گپ شپ کرتے رہیں، سڑک پر جاتے ہوئے کہیں نظر آئے تو گاڑی کھول کے ٹھہرا کے اس کو ساتھ بٹھا لیں اور لے جائیں۔ اگر ایک دفعہ ایسا ہو تو لوگ سمجھیں اتفاق ہے، 4-6 بار ایسا ہو لوگ کہیں اتفاق ہے، لیکن اگر ہر بار ایسا ہو تو پھر لوگ کہیں گے یار ذرا خیال رکھنا، یہ پہلے والا وہ غریب مسکین بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب یہ ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا، اس سے پنگھا مت لینا، خواہ کسی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہی کچھ ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی غریب بے اوقات بے حیثیت شخص سے اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی گورنر، منسٹر قریب ہو جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب قرآن پڑھیے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رب کائنات نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یارو جس سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے قریب ہو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے محبوب رب کائنات قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو مومنوں کو عزت ملی ہے سرکار کے قرب کے صدقے میں، لیکن یہاں پر علماء بھی ہیں اور ماشاءاللہ عوام بھی ذہین اور فہیم لوگ ہیں۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کر دے کیونکہ عقل اور علم کا کام وہی ہے جو مکھی کا کام ہوتا ہے۔ سارا جسم صاف ستھرا ہو، کہیں ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو، مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کے وہ زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ یہی کام عقل اور علم کرتا ہے۔ ساری بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہو، کسی ایک جگہ اعتراض کی گنجائش ہو تو عقل وہ اعتراض والی جگہ پر متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خلیش ہو کہ جی آپ نے کہا کہ مومنوں کو عزت ملی ہے آقا کریم کے قرب کے صدقے میں، سبحان اللہ، لیکن قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم بھی قریب ہیں اور شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے تو فرمایا کہ وہ مومنوں سے قریب ہے، لیکن اپنے لیے تو ایمان کی شرط نہیں رکھی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی، تو اللہ تو پھر کافروں سے بھی قریب، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں، سب سے قریب۔ تو اگر مومنوں کو آقا کریم کے قرب کے صدقے میں عزت ملی تو کیا کافروں، مشرکوں کو اللہ کے قرب کے صدقے میں عزت نہیں ملنی چاہیے کہ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے؟ اب ظاہر ہے یہ اعتراض وزنی تو بنتا ہے اور جواب بھی ملنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا جواب آپ کے ذہن میں تو ہوگا، صرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے نا۔
لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہو؟ ہر ایک تو اللہ کا مقرب نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ دیکھیے، آپ میں اکثر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کی مثال لے لیجئے آپ میں سے جس نے مجھے پہلے دیکھا وہ نہیں تھا، مجھے شکل صورت سے پہچانتا نہیں تھا، میرے حلیے سے واقف نہیں تھا، نام سنا تھا حامد سعید کاظمی، ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر وہ ایک رکہ لکھ دے، چٹھی دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے بھکر سے ملتان جانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے کوچ اسٹیشن پہ آپ پہنچے، کوچ میں بیٹھے، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو سیٹ بھی ملی میرے ساتھ۔ اب مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، حلیے سے واقف نہیں، اب آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوچ 4 گھنٹے تو لگا دیتی ہوگی، 4 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا سادہ گھر چلا گیا۔ آپ بھی پوچھتے پچھاتے پتہ معلوم کہ آپ بھی پہنچائے، بیل بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ حکم صحیح، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ ذرا حامد سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجئے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتہ ہوتا تو اتنا پندھ کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک رکہ ہی لینا تھا نا، وہیں بھکر میں کوچ اسٹیشن پہ وہ آپ سے گھگی مروا لیتا، اب تک تو میرا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ 4 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے، جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، اس وقت تک قرب کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، تمام جہانوں کا رب میں ہوں، اور بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کو میں نے تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے۔ اب جب رب میں ہوں اور رحمت تو ہے، تو رب بغیر رحمت کے تو ہوتا نہیں، پالنے کے لیے رحمت تو چاہیے۔ تو اے محبوب، جہاں میں ہوں گا تو ساتھ دور تو بھی نہیں ہوگا، لیکن اے محبوب ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ تو مومنوں کو عزت ملی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں۔ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا معنی خیز ہے؟ بھائی سیدھا سادہ ایک جملہ ہے کہ بھائی عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو اس میں کون سا فلسفہ ہے؟ کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑا معنی خیز ہے۔ میں عرض کروں گا، دیکھیے یہ قرآن مجید ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کوئی لفظ اس لیے بول دیا ہو کہ بھئی اس پہ وہ شعر کا وزن پورا ہوتا ہے، یا کوئی لفظ اس لیے لگا دیا ہو کہ اس پہ داد زیادہ ملے گی، لوگ واہ واہ زیادہ کریں گے۔ قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مولا تو نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ بے شک نہیں جانتے منافق، لیکن مشرک بھی تو نہیں جانتے، لیکن تو نے مشرکوں کا ذکر نہیں فرمایا، اور کافر بھی تو نہیں جانتے، لیکن تو نے کافروں کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ تو نے ذکر فرمایا تو منافقوں کا۔ آخر کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ کر بطور خاص منافقوں کے ذکر میں حکمت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے؟ حضرات مکرم، میں نے اس پر جب
غور کیا تو مجھے جو جواب ملا وہ سیدھا سادہ تھا. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت تو مومنوں کے لیے ہے. لیکن تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومنوں میں شمار بھی کرتے ہیں, لیکن جب عزت کا سوال آتا ہے تو عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان مکان میں رہیں گے تو بڑی عزت ہوگی, قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو بڑی عزت ہوگی, شاندار لباس پہنیں گے تو بڑی عزت ہوگی, کوئی عہدہ اور منصب ان کے پاس ہوگا تو بڑی عزت ہوگی. بھئی تم کلمہ پڑھتے ہو, مومن کہلاتے ہو, اور تمہیں نہیں پتا کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے. تو اگر عزت کے لیے تم اللہ رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو, پھر حقیقتاً مومن نہیں ہو. اور جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے مومن نہ ہو اسی کو منافق کہتے ہیں. تو یہاں پر رب کائنات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادھر عصر کی اذانیں شروع ہوئی ہیں, سورج کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا ہے. مجھے بھی اپنی گفتگو ختم کرنی چاہیے. جو آیت کریمہ پڑھی تھی خطبے میں اس کو بالکل ان اٹینڈڈ تو نہیں رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بات تو ہونی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اچھا, قرآن مجید کا جب ہر لفظ ہدایت ہے, لیکن علماء کرام کو دیکھا ہے کہ اکثر لفظ قل سے وہ سرسری سا گزر جاتے ہیں, جبکہ میں پورے دعوے سے عرض کروں گا کہ رب کائنات نے جہاں بھی اپنے محبوب کو بطور خاص قل فرمایا ہے ہر جگہ اس کا ایک علیحدہ مفہوم متعین ہوتا ہے. اس کی پہلے ایک مثال دے دوں پھر اس آیت کی طرف متوجہ ہوں. ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, سبھی مسلمان ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا ایمان ہے. تو یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں ہوگا, لیکن امریکہ نے تو ساری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. تو وہاں پر شاید امریکہ میں کوئی زیادہ پاورفل, زیادہ اسٹرانگ, زیادہ طاقتور, زیادہ پرہیبت خدا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں, ساری دنیا میں بس وہی ہے وحدہ لا شریک. اچھا چلو, اس گلوبل ولیج میں, اس کرۂ ارض پر, اس دنیا میں, یہاں روئے زمین پر جہاں ہم رہتے بستے ہیں, یہاں پر کوئی اور خدا نہ ہوگا, لیکن شاید چاند پر, سورج پر, ستاروں, سیاروں پر, کہکشاؤں میں, آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں, وہاں بھی نہیں. اب کوئی ہم سے کہے کہ میاں تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ کہہ رہے ہو کہ نہیں ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں. تم نے ساری کائنات دیکھی ہے کیا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھئی آپ سوچئے کوئی بندہ ہو دیہات کا رہنے والا, ریموٹ ایریا کا, پسماندہ علاقے کا رہنے والا, جس نے پہلے کبھی اپنی یونین کونسل کی جورسڈکشن سے باہر قدم نہ نکالا ہو, اور اتفاقاً اس کو لاہور جانے کا موقع ملے. اب لاہور گیا, سیر سپاٹے کرتے ہوئے مینار پاکستان پہ نظر پڑی, ششدر رہ گیا, ورطہ حیرت میں پڑ گیا. اتنا اونچا مینار, اللہ اکبر. واپس آ کے پکڑ کے لوگوں کو بتا رہے, آپ نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے, وہ مذاق اڑائیں گے کہ اس بیچارے کی باتوں پہ نہ جاؤ. یہ بیچارہ پہلی بار اپنے دیہات سے گیا تھا لاہور, تو مینار پاکستان دیکھ کے نا اس کی عقل خبت ہو گئی ہے, حواس جواب دے گئے ہیں. اس نے دنیا دیکھی نہیں نا, یہ کنویں کا مینڈک ہے نا, اس کو کیا پتا کہ دنیا میں کیسے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے. یارو, اگر کوئی دور افتادہ پسماندہ علاقے کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے اور اس کو دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے, تو اس کو تو کہو یہ کنویں کا مینڈک ہے, اس نے دنیا دیکھی نہیں, اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں, اور اس بات میں کوئی وزن نہیں. لیکن یارو, کیا ہم کنویں کی مینڈک نہیں ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں. کیا کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ میاں تمہارے اس دعوے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کیا تم نے چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں. تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ اس ایمان کا اعتبار کیا ہے؟ اور اس کلمے کی وقت کیا ہے؟ اسی لیے پھر رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے.
اے محبوب جب تو ان کو بتائے گا، فرمائے گا، جتائے گا، اور جب تیرے کہنے پر یہ میری توحید اور وحدانیت کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی تکذیب اور تردید کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے تمام کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔ یارو جب ہم کہتے ہیں تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا جا رہا ہے اور اختلافی مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں اگر نہ مانوں کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے تو میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے کلمے کا اعتبار ہو تو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ لفظ قل کا مفہوم کو سمجھ میں آیا؟ چلیے اب آ جائیے اس آیت پہ۔ رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب تو کہہ دے۔ کن سے کہہ دے؟ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، جن کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے ان سے کہہ دے۔ فرما دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو وہ کیا کریں؟ اے محبوب وہ تیری اتباع کریں۔ اچھا میں نے ذرا گفتگو کے آغاز میں ایک بات کر دوں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو میں، تو کچھ شعر و ادب سے شغف یہ میری افتاد طبع بھی ہے اور کچھ میرا مزاج بھی ہے۔ میں سوچنے لگا مولا تو کہلوا رہا ہے ان لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں تجھ سے محبت ہے، تو مولا محبت کرنے والوں کی تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، محبوب اپنے ہونٹوں کو ہماری خاطر جنبش دے تو صحیح، اس کی آواز کا رس ہمارے کانوں میں گھلے تو صحیح، وہ ہم سے بات کرے تو صحیح۔ مولا محبت کرنے والوں کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے جو حسرت میں بدل جاتی ہے کہ ان کے محبوب ان سے ہم کلام ہوں، ان سے گفتگو کریں۔ تو مولا جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے؟ قل، اے محبوب تو کہہ دے۔ مولا یہ کیا بات بنی؟ کم از کم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا اتنا بھرم رکھ لیا ہوتا، جو کہنا تھا خود کہہ دیا ہوتا۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، آپ بھی سمجھیے کہ دیکھیے حسن اور عشق، اس میں اصل اہمیت حسن کی ہے، اصل اہمیت حسن کی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے، جب تک حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی، لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں۔ جنگل میں پھول کھلے، حسین ہے یا نہیں ہے؟ چاہے اسے کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی سراہے نہ سراہے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو یا نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی شاعر اس کی تعریف و توصیف میں نظم غزلیں کہے نہ کہے، لیکن پھول اپنی ذات میں حسین تو ہے۔ تو حسن اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج نہیں ہے، حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں ہے، لیکن عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ جب تک حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہو سکتی۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ ذرا میرے چٹکی لیں اور کہیں کاظمی صاحب یہ دعویٰ تو قابل قبول نہیں کہ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ نہیں بھئی، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ بچے سے محبت ہے نا؟ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ نہیں، کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں، بد شکل بھی ہوتے ہیں، بے ہنگم بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو محبت ہوتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، تو ماں کو کیسے محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے؟ میں اصرار کروں گا کہ محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ حسن نہ ہو، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا کہ حسن صرف چہرے اور جسم میں ہوتا ہے؟ کیا حسن صرف خد و خال میں ہوتا ہے؟ کیا صرف لب و رخسار میں ہوتا ہے؟ کیا صرف نقش و نگار میں ہوتا ہے؟ کیا صرف چہرے مہرے میں ہوتا ہے؟ کیا صرف قد و قامت میں ہوتا ہے؟ کیا صرف جسم کے تناسب میں ہوتا ہے؟ ارے نہیں، حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا؟
ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا، حسن کسی نہ کسی شیپ میں ہوگا تبھی محبت ہوگی، بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا انہوں نے میرے حسن کا مشاہدہ کیا ہے، کیا میرے جمال سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے، تو پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ اب وہ حدیث پڑھیے، من رانی فقد را الحق انا میراث و جمال الحق، ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، اور میرے چہرے کے آئینے میں اس کے حسن کے جلوے چھلکتے اور جھلکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے چہرے کے آئینے میں اللہ کے حسن کے جلوے چھلکتے ہوں، ارے ان سے کنی کترا کے اور آنکھیں بچا کے اور نظریں چرا کے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ کاظمی صاحب آدھا گھنٹہ ہو، ابھی 5:30 بجے یہاں پہلے بھی ہوتی ہے نماز اثر، آپ کا بیان بڑا مزہ کا ہے، آپ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، اس اجازت کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر پھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ دراصل میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی، میرا روزہ ہے، اٹھا لیجئے یہاں سے، کہ وہ اپنی گفتگو پر جو ممکنہ اعتراض ہوتے تھے وہ خود کر کے ان کے جواب دے دیتے تھے، دوسروں کو زحمت نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے بھی ذرا ان سے کچھ یہ عادت مستعار لینے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں پھر خلیش ہو، کسک ہو، سوال پیدا ہو، وہ کہے جی پہلے آپ نے کہا تھا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، آپ نے دلیل سے بات کی، ہم نے مان لی، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ بات تو ذرا غور کے قابل ہے۔ وہ اس لیے کہ بات تو حسن کی ہے نا، تو اب کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا۔ تتلیوں میں، جگنوں میں، کلیوں میں، پھولوں میں، کوہساروں میں، آبشاروں میں، ریگزاروں میں، ستاروں میں، سیاروں میں، چہروں میں، آوازوں میں، ہر جگہ حسن اسی کا ہے نا۔ تو کیا کھیتوں اور کھلیانوں میں اس کے حسن کو دیکھ کر ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم سے آنکھیں چرا کے ہم اس سے محبت کا دعویٰ کیسے کریں؟ بات تو معقول ہے، اور معقول بات ہو تو مان بھی لینی چاہیے۔ بے شک میں مانتا ہوں تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے، لیکن یارو اتنی بات پھر آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، ارے اس سے نگاہیں چرا کے اس سے محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ مجھ سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو میرے حسن کو تو دیکھ نہیں پاتے اور تیرے بغیر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر نہیں سکتے، تو اس لیے تو ان سے کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا ان کی محبت بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات مکرم، یہاں ایک بات اور آئی میرے ذہن میں، وہ بھی ذرا عرض کرتا چلوں۔ پھول میں حسن ہے تو اللہ کا، اور آفتاب میں نور ہے تو اللہ کا۔ تو کبھی سوچو یارو، اگر اللہ کا نور آفتاب میں چمکے تو یہ شرک نہیں ہے، اور اللہ کا حسن پھول میں جھلکے تو یہ شرک نہیں ہے، تو اگر اللہ کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر چونکہ وہ ایک دوست نے مجھے اجازت دی ہے 5:30 بجے تک بولنے کی، اس لیے میں وہ وقت پورا کرنے کے لیے ایک بات اور کرتا چلوں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا تنقیدی ذہن رکھنے والا، میں سوچنے لگا مولا، یہ قرآن تو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، لیکن یہ مقام مجھے ذرا فصاحت کے معیار سے ہٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ تو نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو، تو وسیلہ کس لیے پکڑیں گے؟ اللہ کے قرب کے لیے، قرب الہی کے لیے وسیلہ چاہیے نا۔ تو مولا بندہ جو ہے وہ قریب کس سے ہونا چاہتا ہے؟ جس سے ڈرتا ہے اس سے، یا جس سے محبت کرتا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، جس سے ڈرتا ہے اس سے تو دور بھاگے گا نا، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے قریب ہونا چاہے گا۔ تو مولا فصاحت کلام کا تقاضا یہ تھا کہ تو فرماتا یا ایھا الذین آمنوا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اور جب محبت کرو گے تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب سے قرب کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، تو تم میری طرف کوئی وسیلہ بھی اختیار کرو گے، لیکن مولا تیرا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کیا بات بنی؟ جب ڈریں گے تو تیری طرف وسیلہ کیسے پکڑیں گے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے، رات کا وقت ہو، آپ کہیں ویرانے سے گزرتے ہوں تو عام طور پر آدمی پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، آپ ڈر رہے ہیں، تو کیا ایگزیکٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کوئی سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھیڑیا کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی راہزن کوئی لٹیرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھوت کوئی پچھل پیری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کچھ صحیح نہیں اندازہ کہ کس سے ڈر رہے ہیں، لیکن خوف آپ پر مسلط ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ خوف کے لیے کسی خاص شکل کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرنے کے لیے کسی خاص پیکر کا تصور لازمی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب محبت کر رہا ہو تو آدمی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں سجاتا ہے، کوئی نہ کوئی چہرہ، کوئی نہ کوئی تصویر، کوئی نہ کوئی ہستی، کوئی نہ کوئی پیکر اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے محبت کرنا چاہو گے تو میری تصویر تمہارے ذہن میں کیسے آئے گی؟ کوئی پیکر کیسے اجاگر کرو گے؟ تو تم مجھ سے ڈائریکٹ تو محبت بھی نہیں کر سکتے، تو تم مجھ سے ڈرو، کہ ڈر کے لیے کسی خاص اس کی ضرورت نہیں چہرے مہرے کی، لیکن ظاہر ہے کہ فلاح کے لیے، نجات کے لیے، بھلائی کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تمہیں میرا قرب درکار ہے، اس لیے میرے قرب کے وسیلے تو تلاش کرو، لیکن محبت ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، ہاں براہ راست تم ڈر سکتے ہو مجھ سے۔ یہ قرآن کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی۔ آخر میں صرف ایک نصیحت میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ تقریروں میں واہ واہ کے ڈونگرے برسا دینا اور بات ہے، کوئی نصیحت گھر لے کے جانا یہ اور بات ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کوئی سادہ آسان سی کوئی مشین جیسے جوسر، بلینڈر، گرائنڈر ہوتے ہیں، چٹنی بنانے، مسالہ پیسنے کی مشین اور اس طرح، یا جوس نکالنے کی مشین، سادہ مشین ہوتی ہے نا، اگر ایسی کوئی سادہ سی مشین خریدنے جائیں تو دکاندار آپ کو وہیں دکان پہ چلا کے دکھا دے گا، دیکھیں جی اس بٹن سے آن ہوتی ہے، اس سے آف ہوتی ہے، یہ اس سے سپیڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے، آپ نے 2-4 بٹن ہیں وہ سمجھ لیے، مشین لے کے آئے، آپ استعمال کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن اگر آپ کوئی کمپلیکیٹڈ، کوئی پیچیدہ مشین خریدنے جائیں، مثلا کوئی اسمارٹ فون خریدنے جائیں، اب جناب وہ دکاندار سے کہیں کہ ذرا مجھے سمجھا دیں اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ لے گا، صحیح میں صبح سے شام تک لگا رہوں گا، میں تو یہ سب نہیں سمجھا سکوں گا، اور اگر میں نے دہرا بھی دیا تو آپ صحیح طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ کمپنی نے جو بنایا ہے یہ اسمارٹ فون، اس کے ساتھ یہ انہوں بک لیٹ چھاپ دی ہے، ایک کتابچہ چھاپ دیا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ لے جائیے، کتابچہ پڑھ کے آپ اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر کہیں کوئی مشکل ہو تو ماشاءاللہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے PhD کی ہوئی ہے اسمارٹ فونز پہ، ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بہت قیمتی اور بہت زیادہ پیچیدہ مشین لے رہے ہوں، مثلا آج کل اگر یہاں کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ آج کل MRI اور ایکس رے کی مشینیں بھی اتنی کمپلیکیٹڈ آ گئی ہیں، کروڑوں کی ہو گئی ہیں، اور ان کے بہت سے فنکشنز ہو گئے ہیں، تو وہ ایک عام آدمی کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر کوئی کروڑوں کی مشین ہو
اور بہت زیادہ پیچیدہ ہو تو اس کی جو بنانے والی فرم ہے، کمپنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک کتابچہ تو چھاپتی ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ جب وہ کوئی کسٹمر خریدتا ہے وہ مشین تو وہ کمپنی کا ایک بندہ بھیجتی ہے، نمائندہ، جاؤ بھائی اپنے سامنے مشین لگواؤ، بجلی کا کنیکشن بھی دیکھ لینا، وہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی کیپیسٹی بھی دیکھ لینا، وولٹیج کی فلکچویشن بھی دیکھ لینا، اور مشین اس میں کوئی وائبریشن نہ ہو، صحیح طرح فکس ہو، ایک ایک چیز ذرا دیکھ لینا، اور اگر مشین سے کہیں سے پانی نکالتی ہے تو ڈرینیج بھی اس کا سامنے رکھ لینا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کے، مشین لگوا کے، تجربہ کرا کے، چلا کے، دکھا کے آنا، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اور یہ میں کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ایوری ڈے لائف کی، روزمرہ کی زندگی کی پریکٹس ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی فیکٹری لگانی ہو آپ نے تو جو مشین جس نے بنائی ہے وہ بندہ بھیجتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے جا کے مشین انسٹال کرواؤ۔ یارو یہ انسان ہے یہ بھی بڑی قیمتی مشین ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ شان ازل کی کاریگری کا، صنعت گری کا نمونہ ہے۔ اس کی ڈیلیکیسی، اس کی نزاکتوں کی وجہ سے، اس کی قدر و منزلت، وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک تو تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آ کے ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ہمارے سامنے وہ تحریری ہدایت نامہ بھی ہے، عملی نمونہ بھی ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس مشین میں کیا کیا فنکشنز ہیں، اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس مشین کو اس طریقے سے چلانا چاہا جس طرح آقا کریم نے سکھایا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس مشین سے ہم جانوروں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، موسموں کی تبدیلی بھی ہمارے اختیار میں آ سکتی ہے، واقعات میں رد و بدل بھی ہماری خواہش کے تابع ہو سکتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں یہ اس مشین کے زیر اثر ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس مشین کو اس طرح چلانا تو سیکھیں جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اچھا، آپ نے گاڑی خریدی، پہلی بار خریدی تھی، اب اس میں تیل ویل ڈلوانا تھا، پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے تو پہلے آپ کو تجربہ نہیں تھا، آپ نے بے دھیانی میں ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، پیٹرول گاڑی تھی، اتفاق سے وہاں پر جو بندہ جس کی ڈیوٹی تھی تیل ڈالنے کی، وہ بھی پہلا دن تھا اس کی جاب کا، اس نے بھی غور نہیں کیا کہ پیٹرول گاڑی ڈیزل پمپ کے سامنے کیوں کھڑی ہے، اس نے کہا جس پمپ کے سامنے ہوگی اسی نے وہی ڈالنا ہوگا، اس نے آ کے جناب ڈیزل بھر دیا آپ کی گاڑی میں، انجن کا بٹھا بیٹھ جائے گا، خراب ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی مشین ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ بھئی اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ اگر کوئی بیٹری سے چلنے والی مشین ہو اس کو آپ بجلی سے چلائیں گے جل جائے گی۔ آج کل وہ مائکرو ویو اوون تو گھر گھر کی کہانی ہے، تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ مائکرو ویو اوون میں اگر آپ نے کوئی میٹیلک چیز، کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے اس کو چلانے کی کوشش کی، اس کے سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، یہ اسکریپ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی مشین ہو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ تو اللہ نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس مشین میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ دودھ اور پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، پاک چیزیں ڈالنی ہیں، ناپاک نہیں ڈالنی، حلال چیزیں ڈالنی ہیں، حرام نہیں ڈالنی، طیب چیزیں ڈالنی ہیں، نجس نہیں ڈالنی، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اگر اس کے خلاف چلو گے تو مشین خراب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس مشین نے ہمیں جھکانا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ ہمیں کبھی بتوں کے سامنے جھکائے گی، کبھی درختوں کے، کبھی جانوروں کی پوجا پر آمادہ کرے گی۔ اس نے ہمیں رہنمائی کرنی تھی جنت کی طرف، یہ ہمیں پہنچا دے گی جہنم میں۔ اس نے ہمیں نیک راہوں پر، صراط مستقیم پر چلانا تھا، یہ ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی۔ اس مشین نے ہمیں فخر انسانیت، فخر ملائکہ بنانا تھا، یہ ہمیں ننگے انسانیت بنا دے گی۔ تو اس لیے یارو، اگر ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ اس مشین میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، تو پھر دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔